لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ملیحہ اور روحام کی آخر شادی ہو ہی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف موہت کی ماں کو اس کے کیے کی سزا ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اس نے جو ایک بیمار عورت اور اس کی بیٹی کا مذاق بنایا اور اپنے بیٹے کے جذبات کے ساتھ کھیلا تو اس کی سزا ان کی فیملی کو ملنا شروع ہو گئی۔ ملیحہ جس نے اپنی والدہ سے وعدہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کو بھلا کے اپنے شوہر کے ساتھ نیک نیتی اور ایمانداری سے زندگی گزارے گی، اور وہ اس بات پر پورا بھی اترتی ہے۔ اور ملیحہ کے سسرال والے جو اتنے نیک اور شریف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تبسم بیگم کے دل کو بہت سکون ہوتا ہے۔ تبسم بیگم کی بیماری دیکھ کر وہ لوگ ضد کر کے اس کو اپنے ساتھ گھر لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ملیحہ کو بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی دن رات خدمت کرتی ہے، جبکہ روحام بھی بالکل بیٹوں کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو تبسم بیگم کے دل سے دعا نکلتی ہے، کیونکہ اس نے تو ایسا ہی داماد چاہا تھا جو اس کی بیٹی کا خیال بالکل اس کی طرح ہی رکھے، اور وہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اب اگر میں مر بھی جاؤں گی تو سکون سے مروں گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ روحام نے بھی اپنے ماضی کو بھلا کے ثنا کو بھلانا اس کے لیے اتنا آسان تو نہیں تھا۔ اسے پل پل ثنا کی یاد آتی ہے، لیکن ثنا کی بے وفائی کی وجہ سے وہ اسے بھلانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اس کی نیک نیتی اور ایمانداری اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ ملیحہ کو اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے کہ میری زندگی میں پہلے کوئی تھی، لیکن ملیحہ ایسا کچھ نہیں کر پاتی، اور ایک طرح سے تو اس نے ٹھیک ہی کیا۔ مرد اپنی حقیقت تو بتا سکتا ہے، لیکن عورت کی حقیقت نہیں سن سکتا۔ ویسے بھی وہ روحام کو کہتی ہے کہ شادی سے پہلے کی بات پہ میں آپ سے سوال نہیں کر سکتی، میں تو آپ کی زندگی میں ابھی شامل ہوئی ہوں۔ تو اس کے کہنے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ تم بھی میرے ماضی پہ کوئی سوال نہ کرنا، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ ان دونوں کا ماضی ان دونوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہ دونوں اپنی زندگی کی بہت اچھی شروعات کرتے ہیں۔ روحام بالکل ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ فطرتاً بہت اچھا انسان ہوتا ہے۔ ملیحہ رفتہ رفتہ گھر کے سارے کام کاج سنبھالنا شروع کر دیتی ہے اور اپنی ساس کو بالکل کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، جبکہ روحام بھی اس کے ساتھ کچن میں کھڑا ہو کے کام کرواتا ہے۔ وہ کام کرتی ہے تو وہ برتن دھونے لگ جاتا ہے، تو ملیحہ بہت حیران ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مرد تو اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتے اور آپ میرے ساتھ کچن میں برتن دھو رہے ہیں۔ تو روحام اسے کہتا کہ مرد کو بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، کیا پتہ زندگی میں کب کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اسے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ یہ اس ڈرامے کے ذریعے ایک اچھا میسج دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کے پیار محبت میں وقت گزرتا جاتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں۔ روحام کے والد کو بھی یہ دیکھ کے بہت سکون ملتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ روحام رفتہ رفتہ لگتا ہے ثنا کو اب بھلا رہا ہے، جبکہ ملیحہ نے تو شادی کے بعد ایک دفعہ بھی موہت کے بارے میں نہیں سوچا ہوتا۔ ویسے بھی اس کی محبت نے تو اسے ذلت ہی دی ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف موہت کی ماں تو بستر سے لگ گئی ہوتی ہے، کیونکہ موہت سے ایک ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ جیل میں ہوتا ہے اور ان لوگوں کے گھر کا کچن چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کا پریشان ہونا تو بنتا ہی تھا۔ کہاں اس نے سوچا تھا کہ اپنی بیٹیوں کی شاندار شادیاں کروں گی، اور کہاں ان کو کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ آنے والی ایک ساتھ میں آپ کو دکھایا جانے والا ہے کہ ملیحہ اور روحام نے مل کے اپنے گھر کو جنت بنایا ہوتا ہے، جبکہ موہت ان کی جنت کو بگاڑنے کے لیے دوبارہ سے واپس آ جاتا ہے۔ موہت کی کمپنی والے جیسے ہی اس کی جیل سے ضمانت کرواتے ہیں تو اس کو پاکستان بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد اس کو ملیحہ کا خیال آتا ہے۔ ملیحہ کی والدہ تو چونکہ اپنے گھر میں نہیں ہوتی، لیکن وہ ارد گرد محلے داروں سے پوچھتا ہے کہ یہاں تو ایک عورت اور اس کی بیٹی رہتی تھی، تو وہ لوگ کہاں گئے؟ تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ملیحہ کی تو شادی ہو گئی اور اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ موہت کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے تو ان کے ساتھ رشتے کی بات پکی کی تھی، اور میں نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی کی رخصتی کے بعد ہم ان دونوں کی شادی کر دیں گے، لیکن اس کی ماں بہت مکار عورت تھی اور وہ کوئی بیمار نہیں تھی، اور مجھے تو وہ لڑکی بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ یقیناً کسی دولت مند کے لالچ میں شادی کر لی ہوگی اس نے، اور تم تو بہت بھولے ہو، تمہیں تو پیار کا اس نے بس دھوکہ ہی دیا تھا۔ لیکن موہت کے دل کو چین نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ میں ملیحہ کو ڈھونڈ کے رہوں گا، اور وہ دن رات ایک کر دیتا ہے۔ آخر کار اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ملیحہ اور روحام کا گھر کہاں پہ ہے، تو وہ ملیحہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح سے ملیحہ کی زندگی میں طوفان آ جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ثنا کے والدین نے تو اپنی بیٹی کے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ روحام جیسے نیک لڑکے کو چھوڑ کے کبیر جیسا بدماش لڑکا انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے چن لیا ہوتا ہے، جس نے ثنا کی زندگی
زندگی کو جہنم بنا دیا ہوتا ہے، وہ اس پہ ہر وقت اپنا تسلط قائم کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ثنا سانس بھی اس سے پوچھ کے لے، وہ اپنی والدہ سے، اپنے والد سے اس سے پوچھ کے ملے۔ اس کا مزاج بہت ہی زیادہ غلط ہوتا ہے، وہ ثنا کے ساتھ تشدد بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھو گے کہ وہ ثنا پہ بات بات پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ثنا جو کہ اتنے امیر کبیر والدین کی اکلوتی لاڈلی بیٹی، کبیر کے ہاتھوں اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، لیکن وہ اپنے والدین کو کچھ نہیں بتاتی، لیکن آخر کار اس کے والدین کو پتہ چل ہی جاتا ہے، تو یقیناً وہ اپنے فیصلے پہ پچھتائیں گے کہ انہوں نے تو لالچ کیا، یہ دیکھا کہ ان کی بیٹی کے لیے دولت مند ہو، اپنی بیٹی کی خوشی نہیں دیکھی، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ دولت سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی۔ تو ناظرین، اس طرح سے اس ڈرامے کی کہانی ان کریکٹرز کے گرد گھومنے والی ہے۔ آنے والی کہانی میں مزید ٹویسٹ آتے رہیں گے۔